بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب سیدنا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و اسلام عرض کرنے کے بعد لائق صد احترام علماء ذوی الاحتشام، جیسا کہ آپ سب احباب کو معلوم ہے، تقریباً تمام احباب تک اس پروگرام کا تفصیلی شیڈول انتظامیہ کی جانب سے یقیناً پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ اسی شیڈول کے مطابق امید ہے کہ تمام مراحل پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ میرے ذمے عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے چند منٹ کی گفتگو ہے۔ اس گفتگو کے اندر جو بھی درستی پر مبنی الفاظ ہوں گے وہ میرے مالک کی عنایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ہوں گے۔ اگر الفاظ کے اندر کسی قسم کی لغزش اور کوتاہی ہو تو وہ میری جانب سے ہوگی، پیشگی میں اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور اگر آپ احباب میں سے کسی کی سماعت تک کوئی ایسا لفظ پہنچے جو اس بات کا متقاضی ہو کہ اسے درست کیا جائے تو میں اسی مجلس کے اندر اور بعد میں اسے درست کرنے کا پابند ہوں گا، اور اس چیز میں مجھے کسی قسم کی کوئی عار نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو عقیدہ حق سمجھ کر اس پر کاربند رہنے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس حسین اور عمدہ پروگرام کا انعقاد کرنے والی پوری انتظامیہ، بالخصوص پیر سید فیاض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ کو اس کی برکات سے نوازے اور دنیا و آخرت کے اندر اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ عقیدہ کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ لغت کے اندر
جان لیا جائے کہ عقیدہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور پھر شریعت کی اصطلاح کے اندر عقیدہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، تاکہ اس کی اہمیت کو جاننے میں مزید آسانی ہو جائے۔ اہل لغت نے عقیدہ کی تعریف یہ کی، الحکم الذی لا یقبل الشک فیہ لدی معتقدہ۔ عقیدہ اس حکم کو کہا جاتا ہے جو اپنے معتقد کے ہاں کسی قسم کے شک کو قبول نہیں کرتا۔ عقیدہ کے اندر جو معتقد ہوتا ہے وہ کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رکھتا۔ اور ایک تعریف یہ بھی کی گئی، ما عقد علیہ القلب واطمأن الیہ، جس پر دل ٹھہر جائے اور مطمئن ہو جائے اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ جس پر دل ٹھہر جائے، مطمئن ہو جائے، وہ عقیدہ ہوتا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور شریعت کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں عقیدہ سے مراد ما یقصد بہ الاعتقاد دون العمل۔ عقیدہ سے مراد وہ چیز ہے جس میں اعتقاد مقصود ہوتا ہے، عمل مقصود نہیں ہوتا، جس کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے، دل کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے جوارح کے ساتھ نہیں ہوتا، اعمال کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کا وجود اللہ تعالی و بعثہ الرسل، جس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کے بارے میں عقیدہ کے واجب الوجود موجود، یہ ایک عقیدہ ہے، اور اس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، دل کے اندر اس کی تصدیق ہونا اور زبان کے ساتھ اقرار کرنا۔ اسی طرح یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، دل کے اندر اس کی تصدیق ہونا، زبان کے ساتھ اس کا اقرار کرنا۔ تو گویا عقیدہ کا بنیادی مفہوم جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے، عقیدہ وہ چیز ہے جو عمل سے ہٹ کر ہوتی ہے اور انسان کے قلب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، اور جب دل کے اندر کسی چیز کے بارے میں وہ اعتقاد ٹھہر جائے تو دل مطمئن بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو مزید یوں تعبیر کیا جائے کہ عقیدہ اس چیز کا نام ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو بات اور واضح ہوگی۔ اعمال کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، احکام بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب شریعت کا نزول ہو رہا تھا۔ اب احکام بھی جس حد کے اندر نازل ہوئے، اب اسی جگہ ان پر بھی اسی طرح کا اعتقاد رکھنا لازم ہے، وہ بھی غیر مبدل ہیں۔ تو عقیدے میں بنیادی چیز یہی ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، احکام میں تدریجاً تبدیلیاں ہوتی رہیں، جیسے آپ شراب کے حکم کو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے مرحلے کے اندر ہی شراب کو حرام نہیں کیا گیا، تو اس میں تدریجی طور پر حکم نازل ہوتا گیا، بالآخر جا کر اسے حرام قرار دیا گیا۔ لیکن عقیدہ وہ غیر مبدل ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ عقیدہ ہر انسان کی ضرورت بھی ہے اور ہر انسان کے لیے اہم بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جن و انس کی تخلیق کا ذکر فرمایا تو ان کی تخلیق کی بنیادی حکمت ہی یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی پہچان کریں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب لیعبدون کے تحت مفسرین نے، بعض نے 2 معنی، بعض نے 3، بعض نے 5 معنی تک بیان کیے ہیں۔ ان معنی میں سے ایک معنی یہ ہے لیعرفون۔ علامہ رازی رحمہ اللہ تعالی مفاتیح الغیب کے اندر اس معنی کو بیان فرماتے ہیں، اور دیگر اور کئی مفسرین نے اس معنی کو بیان کیا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کی حکمت معرفت خداوندی ہے، اور بعض نے یہ فرمایا جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ میں انہیں حکم دوں کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو
انسانوں اور جنوں کی تخلیق کی حکمت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور ظاہر ہے عبادت سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ عبادت جس کو ہم عمل سے تعبیر کرتے ہیں، عبادت کرنے سے پہلے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے اس کے بارے میں خاص عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، اور اسی عقیدے کو قرآن نے مختلف جگہ پر بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، آپ جان لو معبود ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کہیں فرمایا لا الہ الا انا فاعبدنی، معبود میں ہی ہوں اور میری ہی عبادت کرو۔ تو گویا انسانی تخلیق کی بنیادی حکمت ہی عقیدہ ہے۔ ہم دنیا کے اندر مختلف انسانی ایجادات کو دیکھتے ہیں، انسان کوئی بھی چیز بنانا چاہتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی بنیادی غرض ہوتی ہے، بنیادی سبب ہوتا ہے، بنیادی علت ہوتی ہے، وجہ اور حکمت ہوتی ہے۔ تو انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بے مقصد، بغیر حکمت کے، بغیر سبب کے نہیں ہوتی، اور وہ مالک جس نے انسان کو دنیا کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کے بنانے کے اندر کوئی حکمت نہ ہو؟ تو سب سے بڑی حکمت کیا ہے انسان کے وجود کی؟ وہ عقیدہ اپنا ذات باری تعالیٰ کے بارے میں درست کرے۔ تو گویا ہماری تخلیق کی بنیادی حکمت کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر عقیدہ کس قدر انسان کے لیے اہم ہے۔ اب دوسرا مرحلہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جن کو پیدا کرنے کی حکمت یہ بیان فرمائی۔ پھر انسان، جن، ان کو زندگی بھی عطا فرمائی۔ جو زندگی عطا فرمائی اس میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے۔ سورہ الملک کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اب انسانوں کے اندر زندگی اور موت کو پیدا کرنے کی حکمت بیان فرمائی، اور وہ حکمت کیا ہے؟ انسانوں کو حسن عمل کے لیے آزمانا۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ التعریفات کے اندر علامہ جرجانی اس کی تعریف یوں فرماتے ہیں ہی صفۃ توجب للموصوف بها ان يعلم ويقدر، زندگی اس وصف کا نام ہے جس کے اندر یہ وصف پایا جائے اس کے لیے علم اور قدرت کو ثابت کرتا ہے۔ جس کے اندر زندگی کا وصف موجود ہو اس میں یہ دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ جانے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس پر عمل کرے۔ گویا حیات کے اندر، خود حیات کے مفہوم کے اندر، زندگی کے مفہوم کے اندر دو پہلو شامل ہیں۔ پہلے سیکھنا، کسی چیز کا علم حاصل کرنا، پھر اس پر عمل کرنا۔ اب اگر بات اسی طرف لمبی کی جائے تو اصل مدعا سے ہم ہٹ جائیں گے، لیکن اتنا جاننا ضروری ہے۔ عقائد نسفیہ کے اندر علامہ نسفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کے 3 اسباب ہیں: الحواس خمس السلیمہ، 5 حواس جو صحیح سالم ہوں، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، الخبر الصادق، سچی خبر، والعقل، اور عقل۔ یہ 3 ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائیں، کان عطا فرمائے، سونگھنے کی حس عطا فرمائی، چکھنے کی حس عطا فرمائی، چھونے کی حس عطا فرمائی۔ ان حواس کے ساتھ انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ کچھ الفاظ سن رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کو ہلائیں گے، حرکت میں لے کے آئیں گے، دوسرے کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کو لمس محسوس ہوگا۔ کوئی چیز سونگھیں گے، اس کا اس کی خوشبو محسوس ہوگی، چکھیں گے، اس کا ذائقہ وغیرہ محسوس ہوگا۔ تو ان تمام حواس کے ساتھ ہم علم حاصل کرتے ہیں۔
انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی. عقل سلیم کے ذریعے انسان غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر علم حاصل کرتا ہے. قرآن نے مختلف مقامات پر انسان کو تفکر کی دعوت دی. سچی خبر، جس کی آگے پھر علامہ نصفی نے 2 قسمیں بیان کی، ایک خبر متواتر اور ایک خبر رسول. خبر متواتر اتنی تعداد لوگوں کی اس خبر کو بیان کرے کہ جو جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتی، اور وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے. اس سے انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہوتی. اور دوسری خبر رسول، اس سے علم نظری حاصل ہوتا ہے. اب یہ 3 اسباب ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو زندگی کے مفہوم کے اندر علم داخل ہے، اور علم ان اسباب سے حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ عمل کا ہے. اب علم اور عمل دونوں چیزیں زندگی کے مفہوم کے تحت شامل ہیں. تو آگے فرمایا یہ دی کیوں؟ تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اب حسن عمل کی جو تفسیر علماء نے بیان فرمائی، علامہ راضی مفاتیح الغیب کے اندر ہی، اور علامہ کشیری تفسیر کشیری کے اندر، علامہ تستری تفسیر تستری کے اندر، اور دیگر کئی مفسرین نے اس مفہوم کو بیان کیا. حسن عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں. اگر وہ 2 شرطیں پائی جائیں تب انسان کا عمل حسن عمل سے تعبیر ہوگا. اور ان 2 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے سوا کسی اور چیز کے لیے نہ ہو. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. اسی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس کا ایمان کامل ہے. اور دوسری شرط علماء نے بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے تابع ہو. اب زندگی جو 2 چیزوں سے عبارت ہے، علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اور انسان کو دی گئی حکمت بیان کی کہ وہ آزمایا جا رہا ہے کہ حسن عمل کرتا ہے یا نہیں. تو حسن عمل میں 2 شرطیں، ایک تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے تابع ہو. اب اس مفہوم کو ذرا ملائیں. انسان اپنے حواس سے جو علم حاصل کرے کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. عقل سے جو علم حاصل کرے کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. انسان جو خبر سے علم حاصل کرے کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ ساری چیزیں کس کے تابع ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہوں. اب سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے جو ہدایت یافتہ ہے. اب یہاں سنت سے مراد صرف ظاہری لبادہ نہیں ہے. علماء نے فرمایا سنت کے اندر عقیدہ بھی شامل ہے، اور سنت کے اندر عمل بھی شامل ہے. اور کچھ علماء نے باقاعدہ سنت کے نام سے عقیدے کے متعلق کتابیں لکھی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اصول السنہ، جس کے اندر انہوں نے صرف عقائد کا ذکر کیا ہے. آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب السنہ ہے، اس کے اندر انہوں نے صرف عقائد کا بیان کیا ہے. تو گویا جب ہم اپنی زندگی کی حکمت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کیوں عطا فرمائی، تو زندگی کے مفہوم کے اندر عقیدہ شامل ہے. زندگی کے مفہوم کے اندر جب ہم علم حاصل کریں، اس علم پر عمل کریں، تو دونوں چیزوں کے اندر علم عقیدے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عمل آگے حکام پر عمل کرنے سے اور سنت پر عمل کرنے سے. اور سنت میں عقیدہ بھی شامل ہے، سنت کے اندر عمل بھی شامل ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدے کی اہمیت انسانوں کے لیے کس قدر ہے کہ انسان کو جو زندگی عطا کی گئی، انسان کو جو زندگی دی گئی، بخشی گئی، اس زندگی کے دینے کی ایک حکمت
اور بنیادی حکمت یہ ہے کہ انسان عقیدے کا علم حاصل کرے اور وہ علم سنت کے تابع ہو اور پھر اس علم پر سنت کے تابع عمل بھی کرے۔ اس سے اگلا درجہ زندگی جو ہے اس کی ضمانت یا زندگی کا جو تحفظ ہے وہ بھی عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ اگر عقیدہ نہیں تو زندگی کا تحفظ بھی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، غایت یہ ہے، انتہا اس جنگ کی کب ہوگی؟ جب وہ اس بات کی گواہی دیں، یہ عقیدہ اختیار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا اگرچہ بعد میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حکم خاص طور پر جو عرب کے مشرکین تھے ان کے لیے تھا، لیکن آپ بنیادی طور پر یہاں سے عقیدے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا تحفظ اس بنیاد پر ہے کہ وہ یہ عقیدہ اختیار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس پر انسان کی زندگی کا تحفظ ہے اور یہ عقیدے کی اہمیت کو ثابت کرتی ہے بات۔ اچھا، اس سے اور آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جن اور انسان ان کو پیدا کرنے کی بنیادی حکمت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کے اندر بنیادی چیز کیا ہے؟ پہلے اس کے بارے میں درست عقیدہ رکھا جائے۔ زندگی ملنے کی بنیادی حکمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اور سنت کے اندر بنیادی چیز کیا ہے؟ عقیدہ۔ اس سے اگلے مرحلے میں چلتے ہیں، ہماری زندگی کا تحفظ کس بنیاد پر ہے؟ عقیدے کی بنیاد پر۔ پھر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی رسول بھیجے گئے، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گئے، ان سب کی بعثت کا بنیادی مقصد اور بنیادی حکمت کیا تھی؟ عقیدے کی درستی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ۔ ہم نے ہر امت کے اندر اپنا پیغمبر بھیجا، رسول بھیجا، کس لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ انہیں حکم دے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ یہاں بھی تمام رسولوں کی بعثت کی بنیادی حکمت جو بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اور اللہ کی عبادت کے اندر پہلا مرحلہ کیا ہے؟ عقیدے کا درست ہونا۔ تو گویا تمام انبیاء کی بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے، تمام انبیاء کی بعثت کی جو بنیادی حکمت ہے، وہ ہمیں عقیدے کی اہمیت کا پتہ دیتی ہے۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے 4 چیزیں بیان کی۔ ہماری زندگی کی، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کی بنیادی حکمت عقیدہ، ہمیں جو زندگی عطا کی گئی اس کی بنیادی حکمت حسن عمل، اور حسن عمل کے اندر اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اور اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ عقیدہ۔ پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پر ہماری زندگی کی جو ضمانت ہے وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ عقیدے کی بنیاد پر۔ اور چوتھے مرحلے پر میں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی دیگر انبیاء بھیجے گئے اور خود آپ بھی، سب انبیاء اور رسول کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس میں بھی بنیادی چیز تمام انبیاء کی بعثت کی وہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا کے اندر کس لیے بھیجے گئے؟ وہ انسانوں کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے اور شیطان سے بچانے کے لیے۔ اب اس سے اگلے مرحلے پر چلتے ہیں
عقیدہ وہ چیز ہے جس کے بنیاد پر انسان قبر کے اندر اور حشر کے اندر نجات پائے گا، اسی پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ اور اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر انسان کی نجات نہیں ہوگی، اسی پر ہی نجات کا دار و مدار ہے۔ جب نجات کا دار و مدار انسان کے عقیدے پر ہے تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے ایمان کا ہی انکار کیا اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ رائگاں جائیں گے اور وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب ایمان کیا ہے؟ علماء نے فرمایا ایمان اور عقیدہ دونوں مترادف چیزیں ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عقیدے کا نام۔ اور فرمایا جو عقیدے کا انکار کرے اس کے سارے اعمال رائگاں جائیں گے اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کافروں کے اعمال سراب کی مانند ہیں، جب انسان دور سے دیکھتا ہے تب تپاتی دھوپ کے اندر جب وہ چل رہا ہو تو اسے دور سے ایسے لگتا ہے جیسے سامنے پانی ہے، لیکن جب قریب جاتا ہے پیاسا وہاں پہنچتا ہے تو وہاں اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کافروں کے اعمال کا بھی یہی معاملہ ہے۔ دنیا کے اندر ایک کافر اگر عقیدہ اختیار نہیں کرتا، ایمان کی طرف نہیں جاتا اور ساری زندگی چاہے جتنے مرضی نیک اعمال کرتا رہے، اس کے اعمال بھی سراب کی مانند ہی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے عمل کی قبولیت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ عقیدے پر ہے۔ فمن اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جو سر کو جھکا لیتا ہے یعنی عقیدہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے اور پھر وہ نیک عمل کرتا ہے تو پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گویا عقیدے پر ہی انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ انسان کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اور فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم، کافر اگر بروز محشر انہیں دنیا اور اس کی مثل پھر ایک بار اور دے دی جائے اور وہ سارے کی ساری جہنم سے عذاب کے فدیے میں پیش کر دیں تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدہ نہیں۔ اگر انسان کو ساری دنیا دوہری بار دے دی جائے اور دنیا کے اندر جو اس نے عقیدہ ایمان اختیار نہیں کیا، درست عقیدہ اختیار نہیں کیا، کفر پر ڈٹا رہا، تو ساری دنیا کی نعمتیں دوہری بار بھی اس کی بدعمالیوں بدعقیدگیوں کا بدلہ نہیں ہو سکتی، اسے عذاب میں ہی مبتلا کیا جائے گا کیونکہ عقیدے کو اس نے اختیار نہیں کیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بارگاہ رب العزت کے اندر عقیدے کی کس قدر اہمیت ہے کہ اگر انسان جو مرضی کر لے لیکن عقیدہ درست نہیں کرتا، ساری دنیا جو ہے بدلے میں دے دے، دوہری بار دے دے، پھر بھی اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ پھر عقیدہ ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا کی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں جو ملے گا وہ تو اسی ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ انسان کے اندر دنیا میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ عقیدہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے آخرت کی کوئی نعمت نہیں ملے گی۔ دنیا کی ہر نعمت جتنی مرضی بڑی ہو، اگر انسان کو پوری روئے زمین پر حکومت دے دی جائے لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو پوری روئے زمین کی حکومت جو ہے اس کے لیے کسی کام کی نہیں، کیونکہ یہ حکومت بالآخر ختم ہونے والی ہے۔
اور جو آخرت کی زندگی ہے جس کے بارے میں فرمایا ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں ختم نہیں ہونا، وہ آخرت کی نعمتیں کس بنیاد پر ہوں گی؟ ایمان کی بنیاد پر۔ ایمان عقیدہ ایک ہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخرت کی جو ساری نعمتیں ہیں ان کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ اس سے اگلے مرحلے پر اور چلیں تو دنیا کی جو برکتیں ہیں وہ کس بنیاد پر ملتی ہیں؟ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستیوں والے جو ہلاک ہوئے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابات نازل فرمائے، اگر وہ ایمان لے آتے، اور ایمان کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایمان اللہ پر ایمان لانے کا نام ہے، اس کے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، حشر و نشر پر، اور وہاں جو سارا حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا، اصول دین کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ فرمایا کہ اگر بستیوں والے ایمان لے کے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو پھر ہم ان پر آسمان کی برکات کو کھول دیتے، انہیں ہر قسم کی برکتیں میسر آتی، اور زمین کے اندر حکومت ملنے کا سبب بھی یہی عقیدہ ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ مضبوط اور کامل ہو تو اللہ تعالیٰ زمین کی حکومت بھی انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات زبور کے حوالے سے قرآن نے ذکر کی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور کے اندر یہ بات لکھ دی کہ اس سرزمین کے جو مالک ہیں، وارث ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے صالح بندے۔ اور صالح کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایمان، پھر اس کے بعد عمل۔ تو گویا زمین کی حکومت اور آسمان کی برکات ملنے کا سبب وہ کیا ہے؟ انسان کا ایمان، عقیدہ۔ اگر وہ نہیں تو پھر چاہے دنیا کی ہر نعمت مل جائے پھر کچھ بھی نہیں۔ اور اس سے آگے چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا، عقیدے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے۔ شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ جسے بات کو فرماتے ہیں، حضرت ابن عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک جنازہ حاضر کیا گیا، آپ اس پر نماز پڑھانے لگے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی لا تصلی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھائے، اور ساتھ وجہ بھی بیان کی، عرض کی حضور یہ فاجر شخص تھا، یہ فاسق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا هل رأى أحد منكم على عمل الإسلام، کیا تم میں سے کسی نے اسے اسلام والا کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو صحابہ میں سے کسی نے گواہی دی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک رات اسے پہرا دیتے ہوئے دیکھا، یہ مسلمانوں کے لشکر کا پہرا دے رہا تھا، اور وہ ریاکاری کی غرض سے نہیں تھا، رات کے وقت کسے دکھانا مقصود ہے؟ تو یہ ایک رات مسلمانوں کے لشکر کا پہرا دے رہا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ، تمہارے ساتھی تمہارے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں کہ تم اہل نار میں سے ہو، جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ اب اس سے اگلی بات جو ہے وہ سمجھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر میں یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ حضور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے، یہ فاجر شخص ہے، فرمایا اے عمر آپ سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں بھی
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اور یہ وہی فطرت ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ انسان ہر جو بچہ ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو یہ حدیث پاک اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ عقیدہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور نجات کا دار و مدار بھی اسی پر ہی ہے. اور آخر میں طبقات حنابلہ سے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، جو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، نجات کا دار و مدار بھی اسی پر ہی ہے. عمل جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر عمل جتنے مرضی ہوں عقیدہ درست نہیں ہے نجات نہیں ہوگی. آپ فرماتے ہیں، آپ کے ساتھ جاتے ہیں عبداللہ بن احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا فساق اہل سنہ، قبور فساق اہل سنہ روضۃ، قبور فساق اہل سنت روضۃ وقبور زہاد اہل البدعۃ حفرۃ. اہل سنت کے جو فاسق لوگ ہیں ان کی قبریں بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں. اور اس کی تشریح جو علماء نے بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ ان کا عقیدہ اہل سنت ہے. تو عقیدے کی بنیاد پر ان کی قبریں بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں. اور آگے فرمایا وقبور زہاد اہل البدعۃ حفرۃ. اہل بدعت یعنی جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، اگر وہ بڑے ظاہر عبادت گزار اور پرہیزگار ہی کیوں نہیں، ان کی قبروں کے بارے میں فرمایا حفرۃ، جو جہنم کی قبروں میں سے ایک گڑھا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ عقیدہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے. اور میری ساری گفتگو کے اندر جہاں بھی میں نے عقیدے کی بات کی اور مختلف چیزوں سے عقیدے کی اہمیت کو ثابت کیا، اس عقیدے سے مراد عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے اور اس پر امام شروع سے لے کے امام اعظم ابو حنیفہ دور صحابہ کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے آج کے دور تک جتنے بھی علماء گزرے انہوں نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس عقیدے سے مراد کون سا عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. اور امام احمد بن حنبل اسی عقیدے کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس عقیدے کے حامل اگر فاسق لوگ بھی ہیں، اگر ان سے کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اسی عقیدے پر ان کا خاتمہ جو کہ جنت ہے، ان کی قبریں